اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات اللہ وسلم. پروردگار عالم اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ کا ڈر یعنی حلال و حرام کی پابندی کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچ کہنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ جو آیت ہے نا، یہ ہماری جو ذاکری ہے، جو تبلیغ ہے، جو ہمارا ایک مشن، ایک مقصد ہے، یہ اس کی ترجمانی ہے کہ ہم اپنی مجالس کا مقصد کیا رکھیں؟ ایمان. ایمان کا معیار کیا ہے؟ حلال و حرام، تقوی الہی، خدا کا خوف، پرہیزگاری. اور پھر اس میں سے حاصل ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا آپ کہیں کہ منتہا و منزل کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، کہ ہم سچ کہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں اور دوسروں کو بھی اس کی جانب دعوت دیں. ایسا ہی ہے. کیا میں جان سکتی ہوں آپ میں سے کتنے % لوگ مجلسیں پڑھتے ہیں یا پڑھنے کا ارادہ پڑھتے کتنے ہیں آلریڈی جو لوگ پڑھتے ہیں؟ اچھا، اور پڑھنے کا ارادہ کتنے لوگوں کا ہے؟ تو 100% ہمارے پاس. ہاں، میں نے ابھی جو آیت تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کیا آپ لوگ مجھے اس کا ایڈریس نکال کے دے سکتے ہیں کہ یہ کون سی سورہ کی کون سی آیت ہے؟ یا 1:11 ہو رہا ہے، 1:12 تک آپ مجھے، آپ میں سے جو بھی بتا دے وہ ونر. 1 منٹ دیتی ہوں آپ کو، خاموشی سے نکالیں ایڈریس. جب آپ کر لیں تو پھر مجھے بتائیں نا، ایسے تو چھوٹے بچوں. آپ مجھ سے ہاتھ کھڑا کر دیتی تو میں بھی وہ کر سکتی، پوچھ سکتی. باقی کس کس نے کر لیا؟ جتنوں نے کر لیا. صرف 1-2 نے کیا نا، اس لیے یوں ایڈریس بتا رہے. اب تو سب نے ہی کر لیا ہوگا، ہے نا؟ تو یہ آپ نے کیسے نکالا ایڈریس؟ یہ قرآن ایک ایپ ہے، قرآن.اینڈرائڈ کر کے کچھ ہے نام اس کا، اس میں جو ہے سرچ کرتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے. بتایا کو سرچ کرتے ہیں پارٹ تھوڑا سا تو آ جاتا ہے اس میں، اور آپ وہاں سے نکال لیتی ہیں. کتنے لوگوں کے پاس قرآن ایک ایپ ہے اور کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں باقاعدہ؟ سارے کرتے ہیں. احسنت. اگر ہم لوگ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے تو پھر ہم لوگ انشاءاللہ کہ ایک اچھے محقق بن سکتے ہیں. جس کی تحقیق اچھی ہوتی ہے اس کی مجلس اچھی ہوتی ہے. بیان میں کچھ نہیں رکھا. فصاحت و بلاغت جو ہے نا، اس میں بنیادی طور پر علم کا ہونا ضروری ہے. امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. آپ نے جب شام میں دربار یزید میں اپنے اوصاف بیان کیے تو آپ نے فرمایا آتینا بستۃ، اللہ نے ہمیں 6 خصلتیں دی ہیں اور 7 فضیلتیں دی ہیں. اور جو خصلتیں دی ہیں اس میں آپ نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ آتینا العلم والحلم والسماح، پھر فرمایا والفصاح. علم کے بغیر فصاحت جو ہے وہ زمانہ جاہلیت ہے، جہاں لوگ اپنی شاعری کو اپنا کمال سمجھتے تھے. نبی خدا نے یہ اعلان کر کے کہ انا مدینۃ العلم، اس فصاحت کو ایک مقصدیت دی ہے.
ٹھیک ہے. تو اچھا بولنا ہمارے نزدیک، اچھا سخن کی طاقت رکھنا، اچھی وکیبلری ہونا، اچھے الفاظ کا ذخیرہ ہونا، تب اس کی مدح ہے، تب اسے ہم اپریشیٹ کریں گے اگر وہ کسی علم، مقصد یا پھر پیغام کے ساتھ ہو، اور بالخصوص ہمارے لیے اس کا منبع علوم محمد و آل محمد ہیں. یہ پہلی بات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 2025 کی ذاکرائیں اپنی تحقیق کے لیے کون سی ویب سائٹ سب سے زیادہ استعمال کرتی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو بتانا چاہتے. بتانا نہیں ہے، صرف ہاتھ کھڑا کریں کہ میری یہ ویب سائٹ سب سے پسندیدہ ہے، یہاں سے میں سب سے زیادہ تفسیر، روایات، احادیث، تاریخی حوالے لیتی ہوں. ویب سائٹ جو بھی بتانا چاہے، بولنا نہیں ہے، ہاتھ کھڑا کرنا ہے. آپ لوگ کتابوں سے زیادہ پڑھتے؟ جی آپ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے؟ اچھا، تو میں اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھتی ہوں، ورنہ جی چاہ رہا ہے کہ ماتم کروں. ماتم کرنے کا جی چاہ رہا ہے. آپ لوگ 2025 میں رہتے ہیں اور آپ لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں. یہ شرم کی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے. میں یہ ادھر نہیں کہنا چاہ رہی، بری بات. جو ذاکر امام حسین ہے نا، اس کو سب سے زیادہ ہائی ٹیک ہونے کی ضرورت ہے. میں نہیں کہہ رہی کہ کتابیں غلط ہیں، بری ہیں، بالکل صحیح ہیں، رکھیں. میرے پاس خود اچھی کلیکشن ہے، لیکن اس فون کو پانی میں ڈال دیں اگر آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے مجالس کے لیے. سب سے پہلے لکھیں آئی فار انکور، آئی نور، INOOR.IR. میرے خیال میں آپ لوگ یہ پیپر پین چھوڑ دیں، یہ زمانہ ختم ہو گیا. نہیں نا، آپ لوگ اپنے اپنے فون نکالیں، چھوڑیں، میں کلاس کو کلاس ہی بنا دے. ہم جس زمانے کی طرف جا رہے ہیں نا، وہاں جو آپ کے ہاتھ میں اس پر کانٹا لگ چکا ہے. مجھے بتائیں یہ سچ ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ آپ نے جن لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے، جن لوگوں کو ریز کرنا ہے، وہ کون ہے؟ اگلی جنریشن نا. تو بیکورڈ ہو کر کیوں نہیں ہائی ٹیک ہو کر؟ یہ میں نہیں کہہ رہی نہ کریں، میں خود بہت لکھتی ہوں. میرا اپنا مجھے لکھنے کا، میں ابھی راستے میں ابا یہاں پہ زیبا ہیں، میں ان سے کہتی میرا جی چاہ رہا ہے کوئی میرا ہاتھ دبا دے. اتنا لکھتی ہوں. مجھے خود یہ آپ ٹائپ آف کہیں کیڑا ہے، میں لکھتی ہوں تو مجھے یاد ہوتا ہے، ورنہ مجھے یاد نہیں ہوتا. میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ نوٹس نہ بنائیں، لیکن جب آپ تحقیق کر رہے ہیں نا، پھر پیپر پین کیسے وہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. میں ایک چیز، کیونکہ میں آپ لوگوں کو اپنا ایک عکس سمجھ رہی ہوں، ذرا یہ جو میری پرسنل تصویریں، اسے اگنور کریں اور میری گیلری ذرا سب کو دکھائیں پلیز. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ سب کچھ ادھر سے لیں. ادھر آپ کے پاس ایک اوتھینٹک اسکرین شاٹس دیکھیں، جو حدیث چاہیے اسکرین شاٹ لے لی، وہیں سے شارٹ لسٹ کیا، البم بنائی، پہلے ٹاپک کی البم. اور آپ نے کون سی ویب سائٹ سے لیے؟ تحقیق جو ہے ایک پیج سے نہیں ہوگی نا. میں نے تو آپ لوگوں سے کوئی ایک پاپولر ویب سائٹ پوچھی تھی، مجھے تو بہت سارے جواب آنے چاہیے تھے. 360 جو ہے وہ کافی پاپولر ہے، اس سے کافی ساری انفارمیشن دیکھیں، اور پھر آپ قرآن سے اس کو کنفرم اور کر لیجیے کہ اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. آپ جب تحقیق کر رہے ہیں نا، آپ نے جتنی بھی اچھی ویب سائٹس ہیں آپ کو ازبر ہونی چاہیے. یہ میری فیوریٹ INOOR.IR. آپ نے دیکھا میں نے اسکرین شاٹس، آپ کیا دکھا رہی تھی؟ ہاں، تو یہ سارے میرے اسکرین شاٹس. دنیا کا بورنگ ترین گیلری میرا ہوگا.
میں کیا کروں اور میرے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے. میں اس لیے آپ لوگوں کو دکھا سکتی ہوں کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہوگا اچھا یہ بھی ہے, اس کو آپ نے کہاں سے لیا کرتے کرتے. تو کچھ ویب سائٹس آپ کی یقینی طور پر پسندیدہ ترین ہونی چاہیے, جس طرح ایک زمانے میں ایک کتاب بہت زیادہ پسندیدہ ہوتی تھی, ہے نا. محققین کے نزدیک تفسیر نمونہ بہت مشہور تھی. کیوں؟ اس میں آپ کو سب کچھ ملتا تھا. اس میں آپ کو صرف شان نزول اور ایک تفسیر کے اوپر بحث نہیں ملتی تھی, اس میں واقعات بھی ملتے تھے, وہ ریلیونٹ تھی, ہے نا. اور اس کے اندر مثالیں بھی تھیں, سائنس بھی ڈالی. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بڑی مختلف اور اچھی اور جدت کے ساتھ ایک نئی تفسیر لکھی جو لوگوں کی زندگی سے قریب تھی, تو یہ بہت مشہور ہو گئی. تو اب جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں وہاں پر ہم ایک کتاب تفسیر سے نہیں جڑ سکتے, ہے نا. جس طرح اگر آپ لوگ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو کیا آپ لوگ ایک برانڈ کو دیکھتے ہیں؟ ایک ہی پورٹل پر ڈھیر سارے برانڈ آ رہے ہوتے ہیں نا, آپ کے پاس ڈھیر سارے آپشنز آ رہے ہوتے ہیں. تو تحقیق میں بھی ایسا ہی ہے نا کہ جب آپ تفسیر کرنے جا رہے ہیں تو آپ صرف تفسیر نمونہ کھولیں گے نہیں, آپ کے پاس ایک آپشن نہیں رہے گا. میں کیوں کہہ رہی ہوں فون پر آ جائیں, انٹرنیٹ سے یا ڈیجیٹل پورٹلز کو استعمال کریں تاکہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی ورائٹی ہو. iNoor.ir یہ ہے ایران کا ایک بہت اچھا پورٹل. آپ لوگوں کے پاس جس کے پاس فون ہے وہ ذرا ڈالیں نا, یہ iNoor.ir ابھی کریں نا, کیا نہیں ہے, ادھر ہے, چھوڑ دیں آپ لوگ اپنا کام کریں, میں نے کیا کہنا ہے. میں تو اسی طرح آپ لوگ بعد میں سنیں گے, مزہ نہیں آئے گا آپ کو. ابھی کریں گے تو زیادہ مزہ آئے گا, آپ کے فون میں سے کچھ نہ کچھ نکل آئے گا. پلیز یوز یور فون, اپنے فون یوز کریں. آئی ایم سوری اگر میں نا وہ امی لگ رہی ہوں آپ لوگوں کو. یہ والا آئی اسمال ہے, این اسمال ہے, ڈبل او اسمال ہے, آر اسمال ہے, .ir نکلا ہے نا. اس میں اردو زبان میں جائیں, اردو زبان اوپر دیکھیں 3 لائنیں لگی ہوئی ہوں گی اوپر بالکل کارنر پر, ایکسٹریم کارنر پر لیفٹ پہ شاید. اردو آلریڈی کھلا ہوگا, اردو میں بھی. اینڈرائڈ ہے آپ کے پاس؟ ہے نیچے دیکھیں تفاسیر میں کیا کیا ہے. اچھا یہ جو نور ہے نا, نور, ہاں یہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, ٹھیک ہے. میں یہ ایپل یوز کرتی ہوں. اینڈرائڈ کا تھوڑا سا اس میں چیزیں جو ہے نا وہ ذرا مختلف ہیں ان اے وے کہ وہ اپ گریڈڈ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہیں ہی نہیں, ہیں, اپ گریڈڈ نہیں ہیں. آپ نے آئی نور, ایک منٹ رکیں, اچھا آئی نور یہ والی سائٹ کھولی ہوئی ہے, یہ کھولی ہوئی ہے. نیچے جائیں, سب سے پہلی چیز کیا آ رہی ہے جو لکھا ہوا ہے نا, ہماری ویب سائٹس, پائے گا نا, لکھا ہوا آ رہا ہے نا. میں چاہتی ہوں سب ساتھ چلیں. آپ کا فون کہاں ہے؟ پیکج نہیں ہے, میرے سے لے لو. آ رہا ہے ذکیاز آئی فون؟ ایچ کیپٹل ہے, SAN RAZA.
پہلا دیکھیں، پہلا یہی والی ہے بس، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ ایک پورٹل جو بہت اچھا، بہت معتبر اور جس کے پاس بہت اچھی ورائٹی ہے. اب میری طرف سب دیکھیں پلیز. اس میں آپ دیکھیں سب سے اوپر جو انہوں نے لکھا ہوا ہے، پائے گاہ کہتے ہیں ویب سائٹ کو، ٹھیک ہے. جو ان کی ویب سائٹس ہیں، انہوں نے نیچے اس کا نور میگزین دیا ہوا ہے، دیکھیں نورمیگز.ir. اس کے نیچے جائیں نور لائبریری.ir، نیچے جائیں حوزہ.net، حدیث.ir.ir، inur.ir آ رہی ہے، نیچے جاتے جائیں. پھر قرآن.inur، نیچے جاتے جائیں، ہے نا، آ رہا ہے نا. پھر wikinur.ir وہ آ رہا ہے. پھر سمیمنور.ir ہے نا. پھر قاموس آ رہا ہے آپ کے پاس نا، ابر نور، ABRE نور نا، ابر کہتے ہیں ابر رحمت والا، ٹھیک ہے. پھر آگے تاریخ آ گیا. تو یہ کتنی ساری ویرائٹی ہے آپ کے پاس. اس میں انگلش میں ہے، اردو میں نہیں ہے. آگے ہے، کیونکہ میں اس ادھر سے میں لیتی ہوں تفسیر زیادہ، ٹھیک ہے. فارسی میں بھی ہے. میری بات سن لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اجازت ہے. یہاں پہ جب آپ جائیں گی نا، کوئی آیت ڈالیں گی اس کی تفسیر والی میں جا کر، جو کون سی ہے، میک لائبریری، ایون جو نور لائبریری ہے نا، نور LIB.ir، ہاں، اس میں احادیث کی اردو، انگلش، ملیشین، تھائی لینڈی، فرینچ، فلانا ڈمکانا، بنگالی، وہ زبانیں تک ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں سے آپ کو بہت اچھی اچھی کتابیں ٹرانسلیٹڈ، اس کا اچھا ورژن ملے گا. جو اچھا میں ایک بات بتاؤں، یہاں سے کاپی پیسٹ بھی ہو جاتا ہے، یعنی ٹیکسٹ جو ہے نا، کچھ جگہوں پہ آپ نے دیکھا اسکرین شاٹ لیے ہوئے، کیونکہ کاپی پیسٹ نہیں ہوتا، وہ اس میں یہ آپشن دیتے نہیں ہیں. انہوں نے اس لحاظ سے اس کو تھوڑا ریلیکس رکھا ہوا ہے کہ آپ ٹیکسٹ جو ہیں وہ کاپی کر سکتے ہیں. خیر اب جو نئے فون آ رہے ہیں ان میں تو کہیں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا آپ پھر وہ کر سکتے ہیں. جو آپ کو حدیث پسند آئی ہے، نیچے ہی ایڈریس لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ نے کاپی پیسٹ کیا، آپ کے پاس ایک معتبر پورٹل سے اچھی حدیث آ گئی. سمجھ آ رہی ہے میری بات. اور حوزہ.net یہ میں آپ کو بہت زیادہ ریکمینڈ کروں گی، جو اسی کی ہی ایک ویب سائٹ ہے، HAWZAH.net، حوزہ علمیہ والا .net، جو نور کی ہے. اس میں بہت اچھے آرٹیکلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ کو مجلس پڑھنی ہے تقیہ پر، جو اتنی پڑھی نہیں جاتی، ایک یونیک ٹاپک ہے، بہت زیادہ ڈسکس نہیں ہوتا، ولایت کی طرح نہیں ہے، امامت کی طرح نہیں ہے، غیبت کی طرح نہیں ہے. تو آپ کو تقیہ کا کانسیپٹ پہلے اپنے لیے کلیئر کرنا ہے، اس کے بعد آپ کسی کا کر سکتے ہیں. حوزہ.net پہ جائیں، وہاں پہ آپ کو بہت اچھے آرٹیکلز ملیں گے. ایک نہیں، مقالہ بولتے ہیں، اردو میں مقالہ بولتے ہیں، یہ بھی مقالہ بولتے ہیں فارسی میں. وہ ملیں گے، آپ کہیں گے وہ تو فارسی میں ہے. ChatGPT علیہ السلام یہ سارا آپ کے لیے بنا ہے، ٹھیک ہے. ChatGPT کی بہت ایکوریٹ نہیں ہوتی اردو، کیونکہ میں بہت ساری جگہوں پہ اس سے ہیلپ لے رہی ہوتی ہوں، تو وہ بہت مزے کی نہیں کرتا. ایک اور لکھیں آپ لوگ، GROK، گروک. AI تو بس رف ٹف چلتا ہے نا. جو ایک اچھا پورٹل ہے، جو اوتھینٹسٹی کو بھی دیتے ہیں نا آپ کے پاس، ود ریسورس، GROK، گروک اس کا نام ہے. جو دائرہ بنا ہوا ہے، بیچ میں لائن ڈلی ہوئی ہے، اگر آپ لوگ ابھی سرچ کریں تو نظر بھی آ جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے. یوں دائرہ بن کے بیچ میں یوں کراس لگا ہوا ہے، گروک. اس کا جو فری ورژن ہے نا، ایک تو خریدنے کا خرید لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، جو فری ورژن ہے وہ بھی بہت ہیلپ فل ہے. آپ گروک میں اگر حوزہ کا جو آرٹیکل آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ڈالیں، اور اس سے بس اتنا لکھ دیں، پلیز ٹرانسلیٹ دس ان اردو، ان ایزی اردو، آپ کو سمجھا دے گا پوائنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور جو حدیث ہے، حدیث کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک اچھی وہ چاہیے. تو حدیث آپ اگر اس میں ہی دیکھیں نا، اس کی اپنی جامع الاحادیث آگے آئی نور میں دیکھیں، کھولیں وہ
نیچے جامع الاحادیث ہے نا، اسی کے نیچے حوزہ کے نیچے HADITH.نور ویب سائٹ بتا رہی ہوں. آپ اپنا فون کھول لیں نا. فون ہے؟ ہاں ڈیٹا نہیں چل رہا. میں نے سبیل تو لگائی ہوئی ہے ڈیٹے کی، دیکھیں آپ کو ملتی ہے. زکیاز آئی فون آ رہا ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس چل رہا ہے ڈیٹا؟ نہیں، میں نے ان کو دیا تھا. آپ کے پاس ہاٹ اسپاٹ چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا. سوری، یو فون کی غلطی. اچھا، ایم سوری اگر نہیں چل رہا، کوئی اور شیئر کر لیں ان کے ساتھ. یہ جو ہے حوزہ.net، اس کے نیچے ہے hadith.ir.inur.ir ہے نا. آپ فون پہ دیکھیں نا. اچھا، حوزہ کے بالکل نیچے جامع الاحادیث ہے. جامع الاحادیث اس کا دوسرا نام ہے. ویب سائٹ کا ہے hadith.inur.ir. جو حدیث آپ کو اچھی لگے یہاں سے آپ اس کی ویریفیکیشن لے سکتی ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کو کوئی حدیث کہیں سے، مثال کے طور پر آج کل جو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، واٹس ایپ پر چل رہی ہوتی ہیں، فیس بک پہ پوسٹر بنے چل رہے ہوتے ہیں، اللہ جانے کتنی معتبر ہیں، کتنی مستند ہیں، ہے نا، کس نے صحیح واقعی میں لکھی ہے یا نہیں. آپ جامع الاحادیث میں جائیں، وہاں سے دیکھیں. آپ نے چیٹ جی پی ٹی یا گراک سے کہہ کر کچھ ٹرانسلیٹ کروایا ہے، لیکن جو حدیث کا ترجمہ ہے وہ آپ ان پر ریلائی نہ کریں. ٹھیک ہے؟ حدیث کا ترجمہ کبھی بھی اے آئی کا کیا ہوا نہیں لیں. جو معتبر لوگوں نے، جو علماء نے کیا ہے نا، آپ کو ڈیفینیٹلی وہ لینا ہے. خود بھی ہم تکے نہیں مار سکتے حدیث کے ترجمے میں نا، کہ یہ کہا ہے تو یہ ہوگا، نہیں. اس کے لیے آپ ڈیفینیٹلی آئیں جامع الاحادیث، وہاں پر آپ کو ٹرانسلیشن ملے گی. ٹھیک ہے؟ تو آپ کے پاس ایک ویب سائٹ یہ ہونی چاہیے ہے. پھر اس کے بعد ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے ناصر مکارم شیرازی کی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی. آپ لوگ اسے ریفر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. ناصر مکارم، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. اس میں بھی اردو آرٹیکلز بہت سارے ملتے ہیں. احادیث کی بھی اچھی کلیکشن ہے. اور جہاں پر نقد ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کے بارے میں، مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی بات کر رہی ہوں کہ تاریخ میں جناب امام محمد باقر کربلا میں کس سن مبارک میں تھے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آپ کس سن میں تھے، اس کے اوپر اب ڈیبیٹ ہے نا، بحث ہے نا. تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے ایسے ایشوز کو بھی آپ نے ایڈریس کیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو کم از کم تفسیر کو دیکھنے کے لیے اور کچھ نہیں تو آپ لوگ ضرور ایک اچھے پورٹل کا استعمال کریں، ایک اچھی ایپلیکیشن کا استعمال کریں. ٹھیک ہے؟ کتابوں کے زمانے میں ہم نہیں رہے. آپ کے پاس آپ کا فون ٹھیک ہے، نجی جو آپ کی زندگی ہے اس کا بھی حصہ ہے، میں نہیں کہتی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اچھا فون اس لیے لیں کہ اچھی تحقیق کی ضرورت ہے نا. اور جب آپ یہاں پر ایک اچھی چیز کمپائل کر لیں یا کر سکیں کسی حد تک، پھر اس کو ضرور لکھیں، پھر نوٹس بنائیں نا. ڈائریکٹ لیکچر آپ اتاریں گے تو اسے کیسے کاپی پیسٹ کریں گے؟ جیسے ہم فون میں ہوتا ہے اسکرین شاٹ یا ٹیکسٹ یوں کیا تو آسان ہے نا. پیپر میں سے نکالنا پہلے وقتوں کی طرح مشکل ہے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ الحمدللہ. ایک ہوم ورک، پہلے تو یہ بتائیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کتنی تھی آپ کی حیات مبارکہ؟ 63 میں سے اگر میں آپ سے کہوں 63-65 میں سے آپ خود کو ریٹ کریں 10 میں سے کتنی زندگی امام کی جانتے ہیں، امام حسین کی؟ آپ کی جو 60+ سالہ زندگی ہے ان میں سے 10 سے اپنے آپ کو نمبر دیں کہ کتنا آپ جانتے ہوں گے. 10 میں سے آپ 6, 7, 8, 9, 10 کتنے نمبر دیں گے؟ 1, 2, 3 بھی ہے ویسے آپشن. اچھا، یہ بہت لمبا پیریڈ ہے نا. آپ کہیں گے جی
ہم کربلائی ہیں تو ہم امام حسین کو صرف کربلا کے حوالے سے جانتے ہیں، ہے نا. تو کربلا کا سفر کب شروع ہوا؟ 28 رجب سے لے کر 10 محرم. تو یہ کتنے مہینے ہوئے؟ 5 مہینے. شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، ہے نا. محرم ذوالحج کا مہینہ سفر کا ہے، اور محرم میں آپ 10 کو 28 رجب سے جو شروع ہوا، تو آلموسٹ 5 مہینے ہی ہیں. درست. 5 مہینے والے امام حسین کے بارے میں خود کو ریٹ کریں، نمبر دیں 10 میں سے. امام کا سفر، نمبر میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، میں آپ کا فیڈ بیک نہیں مانگ رہی، میرے پاس ٹائم کم ہے. امام کے خطوط، جو امام کو خط آئے ان کا جواب، امام کے مکالمے جن لوگوں سے ملاقات کی، امام کے خطبات جو آپ نے مدینے میں دیے، امام کا جو کربلا پہنچ کر دشمن کو مخاطب کرنا تھا اور دوستوں کو مخاطب کرنا تھا، یہ 6 چیزیں ہیں نا. ان کے حوالے سے خود کو بتائیں. 10 میں سے نمبر دیں. بینگ ذاکرہ 1. بی آنیسٹ 6.5. اور تو یہ ہمارے حالات ہیں نا. میں آپ کو ہوم ورک یہ دینا چاہتی ہوں کہ ہم 65 سال کی زندگی شاید نہ خود سمجھ سکیں نہ سمجھا سکیں، لیکن بینگ صاحب ممبر، یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم امام کی یہ 6 چیزیں لوگوں تک پہنچا دیں. اگر خطبہ مشکل ہے، مکالمہ مشکل ہے، مکتوب. اور اگر مکتوب میں جو امام نے لکھا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، تو جو کوفے والوں کے خط کے جواب ہیں، جو جناب مسلم ابن عقیل کو خط، جو جناب قیس بن مسہر کو خط دیا تھا، یا جن لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ دو بدو بات ہوئی، تو یہ چیزیں جو زیادہ ذکر نہیں ہوتی، یہ 5 مہینے تو کھول کے ممبر سے بیان کریں نا. اور جب پڑھا تو لوگوں نے کہا کہ تاریخ ہم سننا نہیں چاہتے. چلیں وہ ایک تجربہ ہے، ٹھیک ہے، ایک تجربہ ہے. اب یہ بھی ایک ایشو ہے کہ آپ کو مشکل سے مشکل بات لوگوں کے لیے دلچسپ بنا کر رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ آپ سمجھیں آپ کے سامنے جو کراؤڈ ہے نا، وہ ایک شرارتی بچہ ہے جس کو آپ نے بٹھانا بھی ہے. کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی ریپر کھول رہا ہے. آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ آ گیا، بچوں کو کلر پینسل دے کر ہمارے سامنے بٹھا دیتے ہیں. تو وہ بھی وہ کر رہا ہے، ماں اس کو سمجھا رہی ہے تو سمجھ میں مجھے پہلے آ رہی ہے، بچے کو بعد میں آ رہی ہے. تو ڈسٹریکشنز تو آپ کے پاس ڈیورنگ مجلس بہت ساری، کبھی مائک کام نہیں کر رہا ہوتا، کبھی گلا تنگ کر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے. تو ایک شرارتی بچہ سنبھال کے اس کو بات سمجھانی ہوتی ہے. اور یہ شرارتی بچہ اتنا وہ ہوتا ہے نا کہ جاتے جاتے کہتا ہے بہت اچھا پڑھا آپ نے. اور اگر آپ اس سے پوچھیں کیا اچھا پڑھا کچھ بھی یاد نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. یہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے گی نا. واقعہ کو ایک جملہ بس، اور پھر وہ ہوتا ہے کہ یار میں نے تو 1 گھنٹہ آپ کے سامنے اتنی محنت کر کے بات کی، تو آپ نے صرف مجھے حوصلہ دے کر چلے گئے، اور جب میں نے کچھ ڈسکس کرنا چاہا تو نہیں. بہرحال تو آپ نے یہ جو امام حسین کی زندگی کے 5 مہینے ہیں نا، یہ آپ نے ممبر سے بیان کرنی، کوئی کرے نہ کرے. اتنا حسینی بننا بھی ہے، بنانا بھی ہے، لوگوں کو باخبر بھی کرنا. دوسرا مرحلہ، یہ ہوم ورک سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے. 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک امام کے کیا کیا خطوط، کیا کیا مکالمے، کیا کیا خطوط کے جواب، کیا آپ کی دوستوں سے بات ہوئی، کیا آپ کی دشمنوں سے بات ہوئی، وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز، کربلا میں کتنے شہداء تھے؟ 72 معروف جو نمبر ہے نا، اس میں ویرائٹی بھی ہے. 72 میں سے پھر اپنے آپ کو جلدی سے نمبر دے دیں. کتنوں کو جانتے ہیں ہم؟ 1 درجن 2 درجن؟ بنی ہاشم نکال دیں. اصحاب 12 24، کوئی 2 درجن 72 میں سے 24 کو جانتے ہیں. غیر معروف جیسے میں نے ابھی جناب حفحاف بہت مشہور نہیں ہے نا، زہیر بن قین، مسلم ابن عقیل، مسلم ابن اوسجہ، یہ مشہور کے علاوہ کوئی آپ میں سے کوئی ایک نان
پاپولر جو ویسے جانے نہیں جاتے، معروف نہیں ہیں ہماری جہالت کی وجہ سے، کوئی ایک نام جلدی سے بتانا چاہے گا؟ ہاں، ابو ثمامہ ساعدی کہاں سے؟ ابو ثمامہ تو نماز والے سب کو پتہ ہے۔ عابس ابن شبیب، اور کوئی نام عابس کے علاوہ؟ ابو ثمامہ از ویری نون۔ ہاں اونچا بولیں، نام بتائیں۔ انس، پورا نام انس۔ آگے حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، ابو ثمامہ ساعدی، وہب قلبی ویری ویری ویل نون، ان کے تو مصائب۔ ہاں، انس ابن حارث، شوذب تو بہت جان پہچان والے، یہی تو مشہور ہیں۔ ہاں، نافع بن حلال بہت مشہور ہیں، وہی نور محرم والی جو روایت پڑھی جاتی، مصائب میں ان سب کا تذکرہ ہے، یہی تو درجن میں آتے ہیں، میں درجن سے آگے 13ویں 14ویں چلیں۔ عابس کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا، جناب انس ابن حارث کا اتنا تذکرہ، صحابی رسول خدا ہیں۔ تو پھر اب 10 میں سے نمبر دے دیں، اصحاب 72 اصحاب میں سے جلدی سے اپنے آپ کو نمبر دیں، ہے نا؟ تو یہ اگر میری اور آپ کی حالت ہے تو ہم کراؤڈ کو نہیں بلیم کر سکتے، ہے نا؟ جو آپ کا اور میرا کمفرٹ ببل ہے نا، اس میں سے نکل آئیں، اس کو چھوڑ دیں۔ میں نہیں کہہ رہی جناب حبیب کا تذکرہ نہ کریں، ضرور کریں۔ میں نہیں کہہ رہی کہ جناب زہیر بن قین کا یا جناب شوذب کا یا جناب انس ابن حارث کا تذکرہ نہ کریں، ضرور کریں۔ جناب ابو ثمامہ ساعدی نماز کے حوالے سے تو ضرورت ہے نا بتانے کی کہ انہوں نے اس وقت اپنی مولا سے کہا کہ آخری نماز آپ کے ساتھ ادا کریں، یہ بہت پیارا خوبصورت پہلو ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی تو کربلا میں جو باقی ہیں انہوں نے بھی کارنامے کیے، ہمیں وہ بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ خدا را اس ایک مختصر سی فہرست کو تھوڑا سا بڑھانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ان کے علاوہ جتنے بھی اصحاب ہیں 4-5 اٹھا لیں، 4-5، اور ان کے بارے میں جو جو ملتا ہے بھلے مختصر، کسی کا آپ کو زیادہ ملے گا، کسی کا کم ملے گا، جب آپ کو ان کے نام ملیں گے، یہ جو میں نے آپ کو تاریخ والا بھی ہے نا ainur.ir میں، تاریخ کا بھی ایک الگ سے ویب سائٹ اس کی ہے نا، ڈالیں نا اس میں نام، آپ مجھے دعائیں دیں گے، آپ کو اتنا لطف آئے گا۔ اور آپ لوگ، مجھے یقین ہے کہ ایک مجلس میں 3-4 جتنی نالج آپ کے پاس ٹائم کور کرنے کے حساب سے مختصر ملتا ہے، 10 اصحاب جو امام حسین کے ساتھ تھے، جنہوں نے استقامت دکھائی، ان کی فضیلت میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا، ہے نا؟ وہ یقیناً اصحاب رسول خدا ایسے نہیں تھے جیسے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تو ان کی فضیلت تو مسلم ہے، لیکن ان کا کیا رہ گیا ہے؟ ذکر نہیں ہے، وہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ان کا ذکر ملے گا، ہاں، یعنی ان کا تذکرہ تاریخ میں ملے گا۔ تو کیا یہ ہوم ورک سمجھ میں آیا؟ جی۔ 2 چیزیں، 5 مہینے کی امام حسین کی زندگی، رجب سے لے کر 10 محرم تک۔ دوسرا، اصحاب امام حسین جو غیر معروف ہیں، جن کے بارے میں تذکرہ نہیں ہوتا یا جن کے نام نہیں، جیسے میں نے جناب حفاف کا بھی تذکرہ کیا، ٹھیک ہے؟ ان جیسی ہستیوں کا تذکرہ آپ نے ممبر سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کہ یہ چیزیں آپ کے لیے مددگار رہیں، وقت کا امام راضی رہے، اور ممبر جو ہے یہ اعزاز نہیں ہے، ممبر آپ کے لیے توفیق نہیں ہے، ممبر میرے اور آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اس پر فخر سے نہ بیٹھیں، اس پر ڈرتے ہوئے بیٹھیں، اس پر بیٹھتے ہوئے خود پر ناز نہ کریں، اس پر بیٹھتے ہوئے اس بات کا احساس رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہیں سے آپ کی پکڑ ہو جائے اور آپ یہیں سے مجرم بنا کے لے جائے جائیں۔ میں دعا دوں گی آپ کو بھی، اپنے لیے بھی، کہ پروردگار جو ممبر کی سب سے بنیادی ضروری چیز ہے اخلاص نیت، وہ مجھے بھی دے اور آپ کو بھی دے، اور انشاءاللہ ہر حرف جو ہم کہتے ہیں اس میں ایک ہی ہماری نیت ہو کہ وقت کا امام راضی ہو، فرش پر آئی ہوئی بی بی راضی ہوں،
اور انشاءاللہ ہمارا جو اس فرش پر انٹرسٹ ہے وہ صرف اور صرف اس چیز کا ہو کہ ہم وہاں سے اپنے لیے خوب ڈھیر سارا بی بی کی رضایت لے کر جائیں، برزخ کا سامان لے کر جائیں، نہ ہم شہرت کے پیچھے بھاگیں، نہ ہم بڑے کراؤڈ کے پیچھے بھاگیں، نہ بڑے امام بارگاہ میں پڑھنے کی خواہش کر رہے ہوں، اور نہ ہی کوئی ہمارے ذہن میں اچھا ہدیہ، بڑا ہدیہ ملنا ہو۔ اللہ کرے کہ پروردگار ہماری نیتوں کو خالص رکھے اور ہمیں جیسا بی بی چاہتی ہیں نا ان کے غم میں شریک ہونے والا بن کر ہم جائیں انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔